نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے سبق بھی پڑھتے ہیں اور نئی خوشخبری آپ کو معلوم ہوگی چونکہ آج 23ویں شب ہے اور دوسری طاق رات ہے۔ پہلی طاق رات ہمارے حضرت اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آج دوسری طاق رات ہے، تو دل میں تھا کہ عید الفطر کے بعد حضرت کے نصاب کو باقاعدہ ایک ترتیب سے پڑھایا جائے اور ہم اس کی انشاءاللہ سند جاری کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ سارا حضرت کے صرف ایصال ثواب کے لیے، اور اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ ان کے علوم سے ہمیں عشق ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں اگر انہیں علامہ ابن حجر کہا جائے، بلکہ بعض حضرات نے کہا کہ وہ ان متقدمین کے اگر دور میں ہوتے تو شاید ان سے درجے میں آگے ہی ہوتے۔ اللہ پاک نے ایسا ملکہ انہیں عطا کیا تھا، اور وہ جو کچھ لکھ گئے ہیں وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور اس کے اثرات قائم ہوتے رہیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں حضرت علامہ صاحب کی گفتگو اور ان کی کتابوں میں لطف آ جائے اور دل لگ جائے، بس وہ تقریباً پھر باقی کتابوں کو اپنے لیے حلوہ سمجھتے ہیں، پھر مشکل نہیں ہوتا۔ تو دل میں آیا کہ ہم اپنے حضرت کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آج ان کی کتاب آثار التنزیل کا پہلا سبق جو قرآن مجید کے حوالے سے ہے، اور حضرت علامہ صاحب نے یہ اسباق 1950 میں 1950 کا کیا معنی کہ آج سے 70 سال پہلے جب وہ مرے کالج سیال کوٹ میں پروفیسر کے طور پر پڑھاتے تھے، اس وقت طلبہ کو اسلامک اسٹڈی ایک موضوع رکھا گیا یونیورسٹی کے اندر۔ ابھی پاکستان بنے 3 سال تو ہوئے تھے، تو حضرت علامہ صاحب نے وہ جو طلبہ کو پڑھایا، آپ دیکھیں گے کہ کتنی جان ہے اس میں۔ اس وقت جب کہ علامہ صاحب کی عمر ابھی کتنی ہوگی، 25 سال۔ اس دور تفسیر کی آپ کو سند بھی ملے گی بھائی، انشاءاللہ ہم بخیل نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اتنی محبت سے، تو ہم بھی انشاءاللہ پوری وفا، بس یہ لاک ڈاؤن نے روک رکھا ہے انشاءاللہ۔ یہ ذرا مائک بند رکھے، مائک بند رکھے۔ جی امتحان، یہ صحیح بوڑھوں والا سوال کیا قاری صاحب نے۔ عمران خان نہیں، یہ بغیر امتحان کے نہیں ہوگا جی، کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ تھوڑا سا امتحان کریں گے، تاکہ آپ نے کام کرنا ہے نا جی۔ تو جب کام کرنا ہے، صرف اتنا پتہ چل جائے کہ ذوق آپ میں منتقل ہو گیا ہے، صحابہ کے دفاع والا کام آپ نے اپنی گھٹی بنا لیا ہے اور اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، اصحاب رسول کا دفاع، بس اتنا پتہ چل جائے تو پھر سند ہی سند ہے۔ حضرت حیدری شہید فرماتے تھے میں ہر ایک کو سند نہیں دیتا۔ عرض سے اگر اجازت ہو تو جی جی استاد جی، جیسے آپ نے کیا نام مشق خطابت میں قرآن کے بارے میں 6 نمبر بتائے تھے، اور ایک پروگرام میں ختم نبوت کے بارے میں 9 شکیں پیش کی، 10ویں شک شہداء پیش کی، ایسے ہی صحابہ کے بارے میں مقدمے میں کوئی شک وغیرہ علامہ صاحب نے فرمائی ہو یا آپ کے ذہن میں ہو؟ کس طرح مثلا؟ مجھے آپ کی بات ذرا سمجھ نہیں ہے جی، وہ مجھے سمجھ آ گئی۔ آپ کیا عرض کرنا چاہتے ہیں؟ مائک بند رکھے نا بھائی، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ ساری میں یہ عرض کر رہا ہوں، جیسے آپ نے تعلیم مشق و خطابت میں کو فرمایا تھا کہ ایمان بالقرآن کا خلاصہ، وہ سمجھ آ گئی، وہ سمجھ آ گئی۔ آپ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کے مقام کے بارے میں بھی ایسے مضبوط مقدمہ ہو جس کو سمجھانا بھی ہمیں آسان ہو، سمجھنا بھی عوام کے لیے آسان ہو۔ یہ سارا آپ کو پڑھا تو رہے ہیں، آخر میں ایسی چیزیں، مختصر چیزیں میں پیش کروں گا، لیکن یہ سارا کچھ جو پڑھا رہے ہیں اس سے آپ بھی تو کسی نتیجے پہ پہنچے نا۔ مختصر عوام کو سمجھانا کتنا آسان ہے کہ صحابہ
قرآن ہم تک پہنچانے والے پورے دین کے استاد، جو استادوں کا ادب کرتا ہے اس کے پاس استادوں والا علم ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے اس کے پاس استاد والا علم نہیں ہوتا، فیصلہ کر لیں کہ قرآن کس کے پاس ہے۔ تو جب قرآن سچا ہے تو صحابہ بھی سچے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن بھی ہمارے پاس، صحابہ بھی ہمارے پاس، اور صحابہ کی اس سے بڑی اور کیا کرامت ہوگی کہ جن کے دل میں بغض ہے صحابہ کا، ان کے پاس صحابہ بھی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ بہت ساری ایسی مثالیں کہہ سکتے ہیں۔ میں آخر میں حضرت کی بہت ساری چیزیں آپ کو مختصر بتاؤں گا۔ ہمارے حضرت علامہ صاحب کا یہی کمال تھا کہ مشکل ترین بات کو انتہائی آسان پیرائے میں پیش کر دیتے تھے۔ آج ہم نے حضرت علامہ صاحب کے آثار و تنزیل کا سبق شروع کرنا ہے۔ حضرت کے ایصال ثواب کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے آپ حضرات کے روزانہ حضرت کو ایصال ثواب کریں، اور یہ سبق روزانہ ساتھ چلے گا۔ آگے کیا ہوگا، عید کے بعد انشاءاللہ ہفتے میں ہم 3 دن اس کی کلاس رکھا کریں گے، 3 دن، ٹھیک ہے جی۔ آپ کتاب علامہ صاحب کی جو کتاب کا ہم سبق شروع کریں گے وہ کتابیں PDF میں تو ہوں گی، لیکن آپ کے پاس اپنے طور پہ بھی موجود ہونی چاہیے، وہ عید کے بعد آپ حاصل کر لینا، کوشش کر لیجئے گا۔ اس میں ہفتے میں 3 دن سبق کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں 3 دن 1-1 گھنٹے کا روزانہ کا سبق ہوگا۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ اس ترتیب سے ہمارے ساتھ چلیں کہ پھر کس طرح آپ کے علوم تازہ رہتے ہیں۔ دیکھیے جی، آج کا سبق شروع کرتے ہیں تاکہ یہ نا وہ مجھے حضرت علامہ، پاؤں میں تکلیف ہے تو یہ میں دوزانہ ہو کے نہیں بیٹھ سکتا، تو نہیں دوسری آپ حالت میں بیٹھ دوں؟ جس طرح بھی بیٹھے لیٹ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، سبق بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں تاکہ یہ قرآن مجید کا دور تفسیر آیا تو صحابہ بھی پورا ہو جائے۔ آج ہماری سورہ یاسین ہے، لیٹ جائیں دیکھیے جی سونا قاری جائیں صاحب، ہاں جی جی جی، ہاں سونا لیٹ جائیں سو نہ جائیں، بالکل اچھا فرمایا جی۔ سورہ یاسین دیکھیے، اس میں صحابہ کرام سے متعلقہ آیات کی تعداد ہے 3، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 11 کو دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ فرمایا تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو سوائے اس کے نہیں کہ آپ خبردار کریں گے کس کو، من اتبع الذکر، جو نصیحت پہ چلے، وخشی الرحمن، اور خدا کو مانے دیکھے بغیر، بالغیب، بن دیکھے خدا کو مانے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اور فرمایا چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو، ٹھیک ہے نا جی۔ مغفرت کی و اجر کریم، اور باعزت اجر کی ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو جن لوگوں کو براہ راست اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، پھر انہوں نے نصیحت قبول کی ہے اور رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈر گئے، وہ بالیقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ آگے دیکھیے 47 نمبر آیت کریمہ، دیکھیے 47، فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس سے تم خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ قال الذین کفروا، تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ تعالی، کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں، من لو یشاء اللہ تعالی، کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ اچھا جی، ان انتم الا فی ضلال مبین، اور فرمایا مسلمانوں تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہی کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ غرباء اور مساکین کو کھلائے پلائے کرتے تھے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلا لیتا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو کھلائیں پلائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے آیت نمبر 70 دیکھیے، لینذر من کان حیا، فرمایا تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، زندہ کو خبردار کرے، ویحق القول، اور تاکہ کفر کرنے والوں پہ حجت پوری ہو جائے، حق قول ہو جائے کافرین پر، حجت پوری ہو جائے۔ من کان حیا سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اعمال زندہ و جاوید تھے، انہی کی کوشش اور مساعی سے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، کئی حضرات مسلمان ہوئے۔ تو آپ آج کے سبق کو اگر جیسے کل میں نے جملہ کہا تھا نا، صحابہ سارے عالم تھے،
تو آج کا جملہ کیا ہے کہ صحابہ کے اعمال زندہ و جاوید تھے. زندہ اعمال کس کے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تھے. آگے سورۃ الصافات دیکھیے، فرمایا کہ اس میں صحابہ کرام کے متعلقہ آیات کی تعداد تقریباً بنتی ہے 14. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. آیت نمبر 1 تا 3. والصافات صفا، قسم ان کی جو پرے باندھ کے صفے بناتے ہیں، یعنی لشکروں کے لشکر آتے ہیں اور صفے بنا لیتے ہیں. فالزاجرات زجرا، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، زجر کرتے ہیں. فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. یہ صف باندھ کے کھڑے ہونے والے اور بندش کرنے والے اور پھر ذکر کی تلاوت کرنے والے کون ہیں؟ قرآن کریم کے الفاظ میں اس کی صراحت نہیں ہے، اس کی تفسیر میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں. بعض کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی اور مجاہد ہیں جو صف بصف کھڑے ہوتے ہیں تاکہ باطل قوتوں پہ بندش لگائے اور صف آرا ہوتے وقت ذکر اور تصویر لیتے ہیں. بعض اس نے کہا کہ اس سے مراد وہ نمازی ہیں جو صف باندھ کر شیطانی افکار اور اعمال پہ بندش عائد کرتے ہیں اور اپنا پورا دھیان ذکر پہ مذکور کرتے ہیں. دونوں تفسیریں مراد ہوں بے شک، تو پھر بھی اس سے مراد یہ اس کا مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں. آگے دیکھیے 40 تا 49. الا عباد اللہ المخلصین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، اور ان کے لیے طے شدہ رزق ہے. فواکہ وہم مکرمون، میوے ہیں اور نعمت برے باغات میں ان کی پوری پوری عزت ہوگی. مکرم ہوں گے وہ، یعنی ان کی تکریم کی گئی ہوگی، عزت کی گئی ہوگی. فواکہ یہ پھلوں بھرے. فواکہ ویسے تو پھلوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ پھل عزت والے، یعنی پھلوں کے باغات جن میں ان کی پوری پوری عزت ہوگی. یہ نعمت برے باغات فی جنات النعیم، اور فرمایا اونچی نشستوں پر نہیں وہ اچھا فواکہ میوے ہوں گے، اور آگے کیا ہے وہم مکرمون، اور وہ ان کے اندر عزت دیے ہوں گے. کس میں؟ فی جنات النعیم، عزت کے باغ نعمتوں کے باغات میں. علی سرر متقابلین، اور اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین، ایسی لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. یطاف علیہم، پھیرے جائیں گے ان پہ، بکأس من معین، کأس پیالے کو کہتے ہیں، من معین بھائی اچھا ایسی وہ جو ہے نا وہ معین ویسے تو باریک کو بھی کہا جا سکتا ہے. لطیف یا لطیف کے معنی ہوں گے کہ لطیف شراب کے پیالے ان کے سامنے گردش میں آئیں گے، جو کس کے ہوں گے؟ بیضاء، سفید رنگ کے وہ پیالے یا جام ہوں گے. لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے سراپے لذت. یہ جام بھی ہو سکتا ہے اور فض ظرف بھی، یعنی جو کچھ ظرف کے اندر ہے، برتن کے اندر ہے، وہ بھی بیضاء. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اور فرمایا کہ اب کیا ہوگا؟ لا فیہا غول، سر میں خماری بھی نہیں آئے گی، غول نہیں ہوگا. اور ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ اس سے ان کی عقل بہکے گی. ٹھیک ہے نا جی. وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس قاصرات الطرف عین، بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی. ٹھیک ہے. اور وہ آنکھیں بھی کیا کہ اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی. کأنہن بیض مکنون، اور فرمایا کہ ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا، یہ محذوف نکالیں گے. کأنہن بیض، کہ جیسے گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں. مکنون جس کو کہتے ہیں نا، مکنون محفوظ کے وزن پہ ہے کہ جیسے کہ خزانہ کر کے انڈے رکھے گئے ہوں گرد و غبار سے چھپا کر، بالکل سفید صاف شفاف، جن پہ گرد کا نام و نشان نہیں ہے. ایسے انڈے جو محفوظ رکھے گئے ہوں ان کی طرح ان کی سفیدی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اب اللہ کے مخلص بندے جو الا عباد اللہ المخلصین سے بات شروع ہوئی، تو اس سے صحابہ سر فہرست سے اللہ کے مخلص بندوں میں، کیونکہ نزول قرآن کے وقت وہ ایمان والے تھے جن کے اخلاص کا گواہ اللہ کا قرآن ہے. ٹھیک ہے نا جی. ان پر جنت میں انعامات الہیہ کا ان آیات میں بیان ہے. آیت نمبر 160 دیکھیے. الا عباد اللہ المخلصین، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے. پیچھے جہنمیوں کا ذکر ہے.
تو اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ مخلص بندے اللہ کے محفوظ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھے کہ پیچھے چونکہ ذکر چل رہا ہے کہ مشرکین اور کفار عرب جو ہے نا، انہوں نے جنات کو اللہ کی اولاد بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ بعض انہیں اللہ تعالیٰ کا حریف اور مقابل ٹھہراتے تھے، جیسا کہ مجوس وغیرہ، یعنی نیکی اور بدی کے الگ الگ خدا کا تصور رکھتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ الگ خدا اور پھر اس کے آگے الگ جنات اور الگ آگے سارا نظام ہے۔ تو فرمایا کہ اب الا عباد اللہ، ان سے مستثنا کس کو کیا گیا؟ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے، اس وقت کے مخلص لوگ وہ تھے، مخلص بھی وہ تھے، مخلص بھی وہ تھے، ٹھیک ہے نا جی، جن پہ اخلاص ڈالا گیا اور خود اخلاص والے بھی مخلص اور مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے۔ دیکھیے سورۃ الزمر مکیہ، اس میں صحابہ کرام سے متعلقہ آیات کی تعداد تقریباً 20 بنے گی۔ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جلدی تکمیل کو پہنچے گی، اور اس پہ ہم سورہ زمر کے اخیر تک اپنا سبق مکمل کر کے پھر انشاءاللہ اپنے شیخ کے علوم کی طرف متوجہ ہوں گے۔ 20 کے قریب آیات الصحابہ کی تعداد بنے گی۔ آیت نمبر 9 اور 10 دیکھیے، فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ محذوف نکالیں گے، کس کے برابر؟ جو قانتن، جو عبادت کرنے والا ہے، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، آن گھڑی کو کہتے ہیں آنا، یا جمع ہے آنا اللیل، ساجدن، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ تو آپ کہیں کہ حل یستوی الذین، قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ جو جانتے ہیں اور نہیں جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ تو فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ الذین آمنوا اتقوا ربکم، اور فرمایا کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، یا عباد، الذین آمنوا اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور فرمایا بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے، انہی کے لیے بھلائی ہے کہ جنہوں نے کیا کیا؟ احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، للذین حسنہ، کس کے لیے؟ احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ، اور فرمایا اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب انہیں بے حساب جو ہے نا دے گا، یا تو مانا ہوگا نا یوفی الصابرون، کہ ان کا ثواب بے حساب دیا جائے گا، اجرهم بغیر حساب، جو صبر سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یاد رکھے امن ہوا قانت آناء اللیل، اس سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پوری رکعت، ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم حضرت سیدنا عثمان غنی پڑھ لیتے تھے۔ آگے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، یا کفار جب غلبہ یا تسلط پالے اس وقت ہجرت کا حکم ہے، تو یہ اشارہ ہے ہجرت کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ یاد رکھے کہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے کہ فتنوں کی سرزمین سے انسان راہ فرار اختیار کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی ایسی جگہ جہاں پہ انسان کا ایمان خطرے میں ہو تو وہاں سے نکلنا یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، کیونکہ امام بخاری نے کتاب الایمان میں ایک باب باندھا ہے، باب من الدین الفرار من الفتن، دین کے ابواب میں سے ہے کہ فتن سے فرار اختیار کیا جائے، جہاں آپ کا ایمان خطرے میں اور جہاں کچھ امید ہے تو وہاں رہنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ 17 اور 18 آیت دیکھیے، فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا، ان یعبدوہا، کس بات سے پرہیز کیا؟ جو بچے کہ طاغوت کی عبادت کرنے لگیں،
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اپنی لو اللہ سے لگائی، تو فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى، خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے، فَبَشِّرْ عِبَاد، لہذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو کون سے میرے بندے جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور فرمایا جو اس میں اچھی بات ہو، اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اولئک هم اولو الالباب، اور یہی وہ ہے جو عقل والے ہیں۔ تو صحابہ، اب اگر آپ آیت کو سامنے رکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ طاغوت کی نافرمانی کرنے والے، وانابوا الی اللہ، صحابہ اللہ کی طرف لو لگانے والے، ٹھیک ہے جی، صحابہ اللہ کے بشارت یافتہ، صحابہ اللہ کے قرآن کو سننے والے اور پیروی کرنے والے، صحابہ ہی ہدایت یافتہ، اور وہ ہم اولو الالباب، اور وہ ہی عقل مند ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 20 اور 21، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، فرمایا البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے اوپر نیچے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، غرف مبنیہ، مبنی ٹھہری ہوئی بنی ہوئی عمارتیں ہیں، غرف من فوقها، من فوقها یعنی بالا خانے، فوقها اوپر سے، تو اوپر سے نیچے، اس کا ترجمہ کیا کہ اوپر نیچے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا، زمین کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا پانی کی نہر ہے یا رگیں جیسے جسم میں، ایسے ہی سوتے ہوتے ہیں زمین کے سوتے، تو اس میں پرو دیا ہے، ینابیع، گویا کہ وہ پھوٹ پڑا ہے پانی زمین کے ان سوتوں میں یا زمین کی رگوں میں چلا ہے، یہ پھوٹ پڑا، ثم یخرج بھی زرع، اور پھر فرمایا پھر اس پانی سے ایسی کھیتیاں وہ وجود میں لاتا ہے، مختلفا الوانو، جن کے رنگ مختلف ہے، ثم یہی جو فطرہ مصفرہ، پھر فرمایا ثم یہی جو پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہے تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ مصفرہ وہ پیلی پڑ گئی ہے، تو ثم یجعل حطاما، پھر وہ انہیں حطاما چورا چورا کرتا ہے، ان فی ذلک الذکر لاولی الالباب، یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہو۔ تو عقل والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، تو جنت کی نعمتوں کے حاصل کرنے کے مصداق بھی وہی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 22، فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، جس کے نتیجے میں فہو علی نور من ربی، وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، تو فرمایا آگے محذوف نکالیں گے، کیا یہ سنگ دلوں کے برابر ہے؟ ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، ہاں، فویل للقاسیہ، بربادی ان کی ہے، قاسیہ جن کے دل سخت ہو، قاسیت قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بارے میں سخت ہو چکے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، اور فرمایا یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، کتاب متشابہ مثانیہ، فرمایا ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثانیہ باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، دو باتیں، مطلب ڈبل بات دہرانے کے لیے، تقشعر، فرمایا کہ تقشعر منہ جلود، کانپ جاتی ہیں ان کی کھالیں جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، پیچھے بھی جلود ہے، وہاں کھالے مراد ہوگا چمڑا، اور یہاں آگے پورے جسم اور دل الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف کیا ہو جاتے ہیں؟ نرم ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پہ لے آتا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس سے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پہ لانے والا نہیں ہے۔ شرع صدر اللہ پاک نے کس کو عطا کیا؟ حضرت صدیق اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بقول حضرت سیدنا جو ہے نا ان کے بقول اس کا مصداق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ وہ حضور پر ایمان لانے میں سب سے مقدم ہے۔
رب العالمین نے کہا نا علم نشرح لک صدرک، تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہاں سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ باقی آگے اوصاف صحابہ کرام کے بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 33 دیکھیے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو لوگ سچی بات لے کر آئیں، والذی جاء سچ کے ساتھ آئیں، وصدق بھی، اور لائیں بھی سچ اور خود بھی اسے سچ مانے، وہ ہے متقی، اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم، فرمایا ان کو اپنے پروردگار کے وہ چیز ملے گی اللہ کے پاس سے جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ نیک لوگوں کا بدلہ لیو، کفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ انہوں نے جو بدترین کام کیے اللہ ان کا کفارہ دے دے، عنہم کفارہ دے دے ان کی طرف سے، اسوأ الذی عملوا، کہ وہ ایسا کام کہ ایسی برائی کہ جو ان سے ہو چکی ہے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بہترین کام کرتے رہے تھے ان کا ثواب انہیں عطا فرمائے۔ جو سچی بات لے کر آیا، والذی جاء بالصدق، یہاں سے مراد حضور ہیں، وصدق بھی، اور اگلے صدق بھی سے مراد کون ہے؟ اگلے صدق بھی سے مراد پہلے والذی جاء بالصدق سے مراد کون ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدق بھی سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولئک هم المتقون، آپ جانتے ہیں پہلے متقی حضرت صدیق اکبر حضور کی امت میں، اور پھر آگے سارے صحابہ اولئک هم المتقون ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 41، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، فائدے کے لیے تم پر یہ کتاب برحق نازل کی ہے، فمن اہتدی فلنفسی، اب جو شخص راہ راست پر آئے گا وہ اپنی بھلائی کے لیے آئے گا، ومن ظلم فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا، وما انت علیہم بوکیل، یعنی اس کی گمراہی اس پر ہے، نقصان اس پر ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور فرمایا تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، یعنی غلطی وہ کرے اور ذمہ دار آپ ہوں ایسا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے جی آیت نمبر 53 تا 55، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، وانیبوا الی ربکم، اور تم اپنے پروردگار سے لو لگاؤ، واسلموا لہ من قبل، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب پہنچے، یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، قبل اس کے تو کیا ہو جاؤ، اس سے لو لگا لو، انابت اختیار کر لو اس کی طرف، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، قبل اس کے کہ ان یاتیکم العذاب بغتہ، کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی آگے دیکھیے آیت نمبر 61، وَيُنَجِّ اللَّهُ، یہ جو پیچھے گزرا ہے اس کا مصداق بھی یا عبادی کہہ کر اللہ رب العالمین نے صحابہ کو کیسا انعام بخشا کہ میرے بندوں، تو میرے بندوں میں یہ اللہ کا پکارنا کن کے لیے ہے کہ پتہ ہے اللہ کو کہ یہ واقعی میرے بندے میں اپنی سب سے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، میرا کہلا کر انہیں خوشی ہوتی ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے، کہ تیرے عشق میں یہ مارا ہوا ہے، ساری دنیا مجھے کہتی ہے کہ تیرا سودائی ہے،
اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے۔ مطلب یہ کہ جب میں تیرے ہی اب کہلاتا ہوں تو اب بس تیرے لیے ہی دیوانہ رہوں تو اچھا، اب میں سمجھدار بن جاؤں اور تیرا در چھوڑ دوں تو یہ پھر ایسا نہ ہو کہ تیری رسوائی بن جائے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے کہتا ہے بس میں اب اسی کے نام کے ساتھ نتھی ہوں، اسی کے نام کے ساتھ پکارا جاؤں۔ تو جو اللہ جن کو اپنا کہتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھی میرا بن کے دکھاتے ہیں اور میرا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 61 دیکھیے، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، فرمایا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ ان کو نجات دے گا۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، کس چیز سے کہ ان کو ان کی مراد تک پہنچا دے گا۔ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں کسی بات کا غم بھی نہیں ہوگا۔ بالکل اس کا مفہوم عام ہے، لیکن اس کے اولین مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 73 تا 75، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور فرمایا جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ کر رکھا ہے انہیں لے جایا جائے گا۔ جنہوں نے پروردگار سے تقوی کر رکھا ہے کس طرف لے جائے گا؟ الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف، زمرہ گروہوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے نا، وفتحت ابوابہا، تو فرمایا ان کے لیے دروازے پہلے کھولے جا چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو عجیب عالم ہوگا۔ اب وقال لهم خزنتها، دروازوں کے خزانچی مطلب دروازوں کے دربان، خازن، انہیں کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام ہو آپ پر، تم رہے آپ لوگ، واہ واہ آپ تو خوبی میں رہے، فادخلوها خالدین، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے، فادخلوها یعنی داخل ہو جائیے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وقالو، وہ جنتی کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی صدقنا، کہ وہ کیا کہیں گے؟ تمام تر شکر اللہ کا ہے۔ کون سا اللہ؟ الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا ہے، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء، کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ نہیں سمجھنا کہ جنت میں بس آپ کو جو گھر مل جائے گا آپ اس کو اب چھوڑ ہی نہیں سکتے اور کہیں، اور بھائی جنت کے بارے میں تو کھلا ذہن رکھو کہ جہاں چاہیں گے جیسا چاہیں گے آپ کو بس ویسے ہی سب کچھ ملتا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، فنعم اجر العاملین، اور فرمایا کہ ثابت ہوا کہ بہترین انعام عمل کرنے والوں کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہترین انعام کس کا ہے؟ عمل کرنے والوں کا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ حافین من حول العرش، حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں کس کی طرف؟ عرش کے گرد۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وقضی بینہم بالحق، اور لوگوں کے درمیان فرمایا فیصلہ برحق کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہنے والے کہیں گے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ان آیات میں جو انعامات کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کے اس وقت وہ قرآن کے عینی گواہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے۔ سورۃ الزمر مکمل ہوئی، آگے آئے گی سورۃ المؤمن انشاءاللہ 24واں پارہ، سبق بھی ساتھ ساتھ چلانا ہے۔ اس دوران اگر میٹنگ ختم ہو جائے تو آپ دوبارہ جوائن کیجئے گا، میں آپ کو اپنے حضرت کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ حضرت علامہ